انسان واہمے کا شکار ہو جاتا ہے، مجھے کچھ ہونے والا ہے، اپنی جان کو کوئی خطرہ وغیرہ محسوس کرتا ہے، یا بعض اوقات دل میں برے خیالات آتے ہیں عقائد کے حوالے سے، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، امام کے بارے میں نعوذ باللہ بے اختیار برے خیالات آتے ہیں۔ ان خیالات کا آ جانا جو ایک غیر اختیاری عمل ہے، وہ کوئی قابل محاسبہ یا مواخذہ جرم نہیں ہے، وہ خدا اس کام کا محاسبہ کرتا ہے یا وہ مواخذہ کرتا ہے جو بندہ اپنی مرضی سے کرے، اپنے اختیار سے کرے۔ بے اختیار عمل انسان سے اگر سرزد ہوتا ہے تو اللہ اس کا محاسبہ نہیں کرتا، اس کا خدا کی بارگاہ میں بندہ جواب دہ نہیں ہے، جب تک کہ ان شیطانی وسوسوں کا اظہار نہ کرے۔ صرف دل میں برے خیالات کا پیدا ہو جانا، یہ اس کی وجہ سے بندہ جواب دہ نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کے شیطانی وسوسے اگر انسان کو آتے ہیں، بہت لوگ وہ کرتے ہیں، ہمارے لائیو پروگرام میں بھی لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، بالمشافہہ بھی، آمنے سامنے بھی، ٹیلی فون کے ذریعے۔ فرمایا وسوس الشیطان الی احدکم فلیتعوذ باللہ، یہ ایک دو کام کرے، ایک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کہے، ایک اور دوسرا ولیقل، اور یہ اس کی تلاوت کرے آمنت باللہ وبرسولہ مخلصا لہ الدین، آمنت باللہ ورسولہ مخلصا لہ الدین۔ اچھا، یاد آ گیا مجھے، کل نماز جمعہ کے بعد جب ہم دعا وغیرہ سے فارغ ہوئے تو ایک مومن نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے اس کی آپ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں ڈر گیا، تو کتنی بڑی کوئی جسارت کرنے لگے ہیں، ایڈوانس جو ہے نا وہ معذرت خواہی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا فرمائیں، کہا کہ آپ جو ہے نا نماز میں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے اور اس کا حکم ہے، آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ آغا شریفی میرے ساتھ کھڑے تھے، میں نے کہا نہیں، وہ ہر حکم آپ جا کے دیکھیں، ہمارے مراجع بھی نماز پڑھاتے ہیں، اکثر جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے، تو ہر حکم کی تعمیل وہ ضروری نہیں ہے۔ اور بھی لوگ مسائل پوچھ رہے تھے، میں نے ان کو آغا شریفی کے حوالے کر دیا، میں نے کہا یہ آپ کو جو ہے نا مزید سمجھائیں گے، وہ ان کو سمجھا رہے تھے۔ یہ یعنی عوام الناس کے علاوہ بعض علماء بھی قرآن میں اگر کسی آیت میں کسی چیز کا حکم دیا ہے، اس کو واجب ڈکلیئر کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ مثلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کل ان سے میں نے زیادہ بحث نہیں کی، آغا کا حوالے کر دیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، فتہجد حکم ہے، رات کو تہجد پڑھو، جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، بہت مستحب مؤکد ہے۔ علیک بصلاۃ اللیل، یہ آرڈر ہے امیر المومنین کے لیے رسول خدا کا، یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل۔ علیکہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی تجھ پر لازم ہے، علیک بصلاۃ اللیل تجھ پر لازم ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نماز جمعہ کے بارے میں ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو اچھا جی، اذا نودی للصلاۃ، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اپنا خرید فروخت کاروبار بند کرو اور دوڑ کے جو ہے مسجد جاؤ، یعنی اسے یہ سمجھے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اگر کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، واجب اختیاری ہے، آپ کی مرضی ہے، اگر جمعہ پر وقت پڑھا جاتا ہے آپ کو اختیار ہے جمعہ پڑھو، بے شک ظہر مت پڑھو، بشرطی کی پر وقت پڑھا جائے، اور یا پھر ظہر پڑھو جمعہ نہ پڑھو۔ ہر امر اور حکم جو قرآن اور سنت میں آپ کو ملے گا وہ کام جو ہے نا وہ واجب نہیں ہوتا، تو یہ ضرور اس کا حکم ہے، پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ پڑھنے والا، اتنا میں نے کہا پھر اگر میں گناہگار ہوں تو پھر میرے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے نا جی. جو نہ صرف گناہ گار، نماز باطل ہو جائے گی. یعنی اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا واجب ہے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جان بوجھ کے نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دنیا میں پتہ نہیں کتنے فیصد مومنین کی نماز پھر صحیح ہوگی، باقی سب کی نماز جو ہے نا وہ باطل ہو جائے گی. ہر حکم کی تعمیل واجب نہیں ہوتی، یہ دیکھنا ہوتا ہے، روایات میں چھان بین کرنی ہوتی ہے.